السلام علیکم۔ تعمیر کعبہ از ابن زبیر رضی اللہ عنہما۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب الحج باب فضل مکہ و بنیانہا حدیث نمبر 1586 اور 1589۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب نقض الکعبۃ و بنائہا حدیث نمبر 3240 اور 3242۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، الکامل فی التاریخ اور سیر اعلام النبلاء جیسی مشہور کتابوں میں مفصلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پورے عالم اسلام میں بحیثیت خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے مبارک کام کی تکمیل کا آغاز کیا، ایسے مبارک کام کا ارادہ فرمایا جو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی، یعنی کعبہ شریف کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور والی بنیادوں پر دوبارہ قائم کرنا، دوبارہ تعمیر کرنا۔ اس مقصد کے لیے کعبہ شریف کو پہلے منہدم کیا گیا، اس کے بعد اس کو دوبارہ تعمیر کرنے آہستہ آہستہ آغاز کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ خواہش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے معلوم ہوئی، اور اس کی تکمیل میں آپ نے پورا تندہی سے کام کیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نئی بنیاد کو مکمل کرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کے ارد گرد 4 دیواری تعمیر فرما دی تاکہ کعبہ شریف اور اللہ کا گھر ممتاز نظر آئے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر نو میں وہ سامان استعمال کیا جو ابرہہ نے یمن میں اپنے گرجا گھر کی تعمیر میں استعمال کیا تھا، وہ یمن سے منگوا کر آپ نے مناسب طور پر کعبہ شریف کی تعمیر نو میں استعمال فرمایا۔ تو جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان نے یہ حکم دیا تھا کہ کعبہ شریف کو ویسے ہی قریش والے انداز میں دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ لیکن جب عبد الملک بن مروان کو یہ خبر ہوئی کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کچھ اپنی تلقائے نفس سے نہیں کیا تھا، کچھ اپنی خواہش سے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی جو انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائی تھی، تو عبد الملک پہ انتہا پشیمان اور نادم ہوئے۔ تو یہ تھا سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دست مبارک سے کعبہ شریف کی تعمیر نو کا ایک مفصل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رحمہ اللہ کے حاکم عراق بننے اور ان کی شہادت کا مفصل واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔